اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہ کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ کے اس کو چھپا دیا، مگر صبح اٹھ کر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں کل رات کو یہ برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپایا رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ صحیح بخاری 6۔ ملائکہ فرشتے کا بیان۔ عقیدہ: فرشتے وحی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر، نہ بھولے سے اور نہ غلطی سے، کیونکہ وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں اور ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا کہ آپ اللہ سے میری سفارش فرما دیجیے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں زندہ کرایا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے وہ فاسقہ فاضلہ عورت، نکل یہاں سے، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمائے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو کیوں واپس کر دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ برائی والا کوئی نہ دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اس عورت سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے۔ پیدائش آپ کی کتاب کی شروعات اور انت موت ہے۔ انسان کا ہر عمل کرم جو وہ چھپ کر یا کھل کر کرتا ہے اس کو انسان اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ یہی کتاب انصاف کے دن آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑ ہوا ہے۔ جس کامیابی کو ہم دن بھر تلاش کرتے پھرتے ہیں وہی ہمیں روز 5 بار بلاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ دل کب خوش ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب دل میں اللہ بس جائے۔ تجھے سجانے کی کیا ضرورت ہے اے ہوا کی بیٹی؟ تیرا حجاب پہننا کسی زیور یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ علم سکھانا، مشورہ دینا، تربیت دینا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ افزائی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، کسی کی عزت کرنا، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے راستہ دکھانا۔ دشمن: اگر آپ میں تکبر ہے اور آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو زندگی میں آپ کے کسی اور دشمن کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم کی طلب میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی چلے جائیں گے۔ ہاں، کچھ جھوٹ ملے تھے زندگی میں جو کہتے تھے مرتے دم تک تمہارے ساتھ نبھائیں گے۔ میری روح پوچھتی ہے مجھ سے اکثر
جی بھر گیا ہو تو چلے اپنے گھر۔ روح نکلے کی عبادت پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پہ ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔